ہزار سال قبل تیار و تعمیر ہونے والے اہرام مصر اپنی پرسرار طرز تعمیر اور کہانیوں کے باعث ہمیشہ تجسس کا باعث رہے ہیں۔ ان اہراموں نے ہر دور میں موجودہ سیاحوں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا اور اہرام مصر کے حوالے سے کئی پہیلیاں، کئی راز جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا ہی راز مصر کے بادشاہ فرعون کی حنوط شدہ لاش سے بھی جڑا ہے۔ اس سمت میں اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے بیان میں محض ضمنی طور پر بعض ایسے تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیان ہوئے۔ سائنس کے حوالے سے جو باتیں برسبیل تذکرہ بیان ہوئی ہیں، جو ایسی ہیں جنہیں جدید سائنسی تحقیق آج دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا کارخانہ قدرت کا خالق اللہ ہے۔ دوستو، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں اہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فرعون کی لاش کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جو اس سے قبل آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کا وعدہ کس شان سے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی روح کو تو نہیں لیکن اس کے جسم کو کس طرح بچا کے رکھا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بن کر رہ جائیں۔ کیا جدید سائنس تحقیق کے مطابق فرعون کی لاش سننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا اس کے جسم پر موجودہ گوشت ہر دم بڑھتا رہتا ہے؟ اور آخر کون سی وجہ ہے کہ ہر سال مارچ میں اس کے جسم پر باقاعدہ چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ دوستو، ہم تک جو اسلامی حوالہ جات پہنچتے ہیں، ان کے مطابق فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم اٹھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بقائی کی تحریر کے مطابق بنی اسرائیل ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا، اور بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل میں بگاڑ کے طور پر کئی شہر تک تعمیر کروائے تھے۔ جدید ریسرچ کے مطابق یہ شہر 1971 کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے ایس ڈیلٹا میں موجود ہے۔ اسی فرعون کے دور حکومت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو پھر سے رواں کر دیا اور فرعون کو اسے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں بیان کیا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلتے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اور اس کے سوا کوئی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت پر رہتے ہیں۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پیش گوئی فرمائی ہے کہ فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور سبق کا کام کرے۔ چنانچہ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ اس کا ممی فائڈ جسم 1898 میں دریائے نیل کے کنارے سے دریافت ہوا، وہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایڈ سمتھ نے 1907 میں غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں ماہرین کے مشاہدات نے بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے پر لگی۔ یہ تمام تحقیقات آسمانی کتاب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کے مرنے کی واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کو بتایا تھا کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کس طرح رکھا اور اس کا جسم کس عذاب مسلسل میں گرفتار ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا سامان لگتا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2000 سال کا فرق ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ، تو نے فرعون کو اتنے سال حکومت کیوں دی جبکہ یہ دنیا میں وہ شخص ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟
کہ میں رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل و انصاف کرتا تھا اور میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا، اور جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا، میں اس کے جسم کو نجات دے دوں گا، اس کی بادشاہی کا سارا زور نکال دوں گا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن کر رہ جائے۔ دوستوں، مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مثالہ لگاتے تھے جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھی۔ وہ لوگ دراصل جسم سے آنتیں وغیرہ باہر نکال کر پھینک دیتے تھے اور جسم پر مثالہ لگا کر اس کے اوپر پٹیاں باندھ دی جاتی تھیں، جس کے بعد یہ لاشیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی تھیں۔ وہ جسم جب بھی دریافت ہوئے ابھی ٹھیک ہی پڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ کی پٹیاں انہوں نے اتار دیں، اور پٹیاں اتارنے کے بعد ان کی کھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے، اور ہڈیاں بھی چرخی ہوئی ہیں، جبکہ چہرہ دیکھ کے ایسے پتہ چلتا ہے کہ کھال نام کی چیز موجود ہے جو اس سے اتری نہیں ہے۔ فرعون کی ممی وہ واحد لاش ہے جس کی لاش پر گوشت بھی تر و تازہ ہوتا ہے اور دیکھنے سے یوں لگتا ہے جیسے ابھی اسے سلا دیا گیا ہو۔ جدید ریسرچ کے مطابق لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، چنانچہ جس میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی گئی ہے وہاں پر ہر سال 15 مارچ کو چوہے اس کی لاش پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ اس کی لاش پر بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر سے اس کی دوبارہ ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں سجا دیا جاتا ہے۔ اس کے بال بالکل درست حالت میں ہوتے ہیں، آنکھیں اور بالکل ہر چیز سلامت ہے۔ دیکھ کر لگتا ہی نہیں یہ 3500 سال پرانی لاش ہے، بلکہ یوں لگتا ہے یہ کوئی شخص ہے جسے ابھی ابھی سلا دیا گیا ہے۔ اور 1400 برس گزرنے کے بعد اب جا کے سائنس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، جس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا تھا کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ضرور کرنا چاہیں گے، اور ہم یہاں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہرگز نہیں ہے۔ یہ کتاب تحقیق نہیں بلکہ کتاب تخلیق ہے۔ اس تمام کائنات کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کا تزکیہ کر سکیں۔ اور ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا جسے سائنس آج آ کر دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس کارخانہ قدرت کا خالق و مالک ہے۔ ناظرین، اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف اور صرف آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید میں درج ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں یہودی اور عیسائی اس بات کا پروپیگنڈا نہ شروع کر دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں سے معلومات لے کر قرآن میں لکھ دیتے تھے۔ چنانچہ فرعون کی لاش کا ملنا اور اس کی لاش کا محفوظ ہونا اور اس کی لاش کا گوشت بڑھنا، یہ تمام باتیں قرآن مجید کا سچا اور منجانب اللہ ہونے کا ایک اور لاریب ثبوت ہیں جس کا جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی تعصب کی اینک اتار کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بغور مطالعہ کرے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فرعون اس زمانے میں بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ اسی لقب کے ساتھ ایک بادشاہ کی لاش 1940 میں احرام مصر سے دریافت ہوئی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جن سائنسدانوں نے اس مصری فرعون کی کھوج لگائی تھی وہ تمام کے تمام کچھ ہی عرصے میں پرسرار موت مر گئے تھے۔ ان برطانوی سائنسدانوں کی ٹیم نے احرام مصر سے ملنے والی بک آف ڈیتھ کی مدد سے فرعون کی ممی کو بڑی احتیاط کے ساتھ باہر نکالا، مگر سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ نے جیسے ہی فرعون کی لاش دیکھی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور دم توڑ گیا۔ پھر صرف 6 ماہ کے عرصے میں ٹیم کے باقی تمام ارکان بھی ایک ایک کر کے دم توڑتے گئے۔ اس پر یہ یقین بیٹھ گیا کہ بادشاہ کی لاش سے جڑی پرسرار طاقتوں نے ان کا قصہ تمام کر دیا تھا، لیکن حال ہی میں ان طاقتوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے، اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 3000 سال سے بند زیر زمین چیمبر میں گیس بھر چکی تھی، جبکہ ایک خاص بیکٹیریا بھی حنوط شدہ لاش پر پایا گیا ہے۔ اس نے قدرتی طور پر سب کی جان لے لی۔ بہرحال دوستو، پرسراریت کی ایک دبریز چادر تنی ہوئی تھے
جن کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع محض اس فرعون کی لاش کے بارے میں بتانا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اس کی لاش کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور آج بھی یعنی 3500 سال گزرنے کے باوجود کس طرح اس کے جسم پر گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہر سال اس کی لاش پر چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ زاہد گوشت کو کھا جائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا اور فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔